السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں کہ قربانی کس شخص پر واجب ہے۔ اصل میں کیا ہوتا ہے، آج انسانوں پر قربانی واجب ہوتی ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھ پر قربانی واجب ہے یا نہیں۔ تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور انشاءاللہ یہ وضاحت کے ساتھ آپ کو پتہ ہو جائے گا کہ کس شخص پر قربانی واجب ہے اور نصاب کی حیثیت کیا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوگا انشاءاللہ کہ زکوٰۃ کا نصاب اور قربانی کا نصاب اس میں کیا فرق ہے۔ اس سے پہلے میں چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ دیکھیے آج ہم لوگوں کو دین سے اتنی دوری ہو گئی کہ اگر ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں تو اس کی منفعت کی خاطر کہ اس کاروبار میں نفع ہوگا یا نفع ہوگا تو کتنا ہوگا اور اس کا بینیفٹ کیا ہوگا، تو یہ تمام چیزیں جب ہم کرتے ہیں تو اس کاروبار کی خاطر دوسرے سے پوچھتے ہیں، ایک سے پوچھتے ہیں لیکن اس سے بھی تسلی نہیں ہوتی، دوسرے سے پوچھا جاتا ہے، اس سے بھی تسلی نہیں ہوتی، تیسرے سے پوچھا جاتا ہے کہ جو ہم کاروبار کر رہے ہیں اس میں فائدہ ہوگا یا نہیں۔ تو دیکھیے دنیاوی کاروبار کی خاطر ہم اتنے پریشان رہتے ہیں لیکن ہمیں دینی مسئلے کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، اس کے باوجود بھی ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ دیکھیں ہمارا مشن یہ ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حوصلوں کو بلند فرمائے کہ جو آج ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ ہمارا ایک دن وہ آئے گا جو رب تبارک و تعالی ہمارے اس فریدی نیٹ ورک کو عروج و ارتقاء کی منزل پر پہنچائے گا۔ پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا، ہم اس چینل کے ذریعے اپنے پیغام اور اپنے تمام مسلمانوں کے پیغامات پوری دنیا میں نشر کر سکتے ہیں۔ تو یہ سمجھ کر کہ اس چینل کو فریدی نیٹ ورک کو عروج و ارتقاء ملے تو آپ حضرات اس کو سبسکرائب کریں، اور اگر کوئی مسئلہ آپ حضرات کی سمجھ میں آ جائے تو دوسرے اپنے اسلامی بھائی تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ آئیے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ تو یاد رکھو قربانی کے وجوب کے لیے کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کا میں آپ حضرات کے سامنے آج ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی شرط تو یہ کہ انسان کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں۔ دوسری شرط اس کے لیے عاقل ہونا ضروری ہے، عاقل کے ساتھ بالغ ہونا بھی ضروری ہے۔ نابالغ بچے پر قربانی واجب نہیں، اور آزاد پر بھی قربانی واجب ہے، غلام پر قربانی واجب نہیں، چونکہ قربانی اس پر واجب ہے جس پر مال ہوتا ہے، اور غلام ہوتا ہی وہ ہے جس پر مال نہ ہو، تو عبادت مالیہ اس پر کہاں واجب ہے۔ اور ایک شرط ہے مالک نصاب ہونا۔ اب مالک نصاب ہونے سے مطلب اس کی وضاحت ابھی کروں گا، لیکن اس سے بھی ایک پہلی شرط یہ سمجھ لیں کہ مسافر پر بھی قربانی واجب نہیں، مقیم پر قربانی واجب ہے۔ اب مالک نصاب ہونے کا مطلب کیا ہے، یہ تھوڑی توجہ طلب بات ہے، اس کو یہاں سمجھیں کہ ایک نصاب ہوتا ہے زکوٰۃ کا اور ایک نصاب ہوتا ہے قربانی اور صدقہ فطر کا۔ زکوٰۃ کا نصاب اس میں 4 چیزیں آتی ہیں: سونا چاندی، مال تجارت، سونا چاندی کی رقم۔ اگر ان میں سے کوئی ہے، سونا چاندی 52.5 تولے چاندی ہے یا 7.5 تولے سونا ہے، یا پھر 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کی مقدار کی قیمت آپ کے پاس موجود ہے،
تو اس وقت آپ پر قربانی واجب ہے اور زکوٰۃ دینا بھی واجب ہے۔ اور اگر آپ پر یہ تمام چیزیں نہیں ہیں لیکن مال تجارت ہے جو 52.5 تولے چاندی کی مقدار کی قیمت کو پہنچتا ہے، تو اس وقت آپ پر زکوٰۃ بھی واجب ہوگی، قربانی بھی واجب ہوگی۔ تو نصاب جو زکوٰۃ کا ہے اس میں 4 چیزیں ہیں، یعنی مال نامی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن جو مال نامی کے علاوہ ہے جیسے مکانات اور جو ضروریات کے علاوہ جو سامان ہے یہ قربانی کے نصاب میں داخل ہے، لیکن زکوٰۃ کے نصاب میں یہ داخل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے پاس 3 گاڑی ہیں، 2 کا وہ استعمال کرتا ہے، 1 کو وہ چلاتا نہیں، تو جو ویسے ہی کھڑی ہے بلا وجہ میں تو اس پر قربانی واجب ہوگی لیکن زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یعنی ضروریات کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اب ایک صورت فرق کی یہ ہے کہ جب زکوٰۃ اس وقت مال پر واجب ہوتی ہے جبکہ 1 سال گزر جائے، اولان حول اس میں شرط ہے، یعنی سال کا گزرنا زکوٰۃ کے وجوب میں شرط ہے، لیکن قربانی میں ایسا نہیں ہے۔ جن ایام میں قربانی کو مقرر کیا گیا ہے ان ایام میں اگر شرائط قربانی پائے گئے تو اس پر اسی وقت قربانی کرنا واجب ہے۔ مثلا کہ ایک شخص قربانی کے 3 دنوں میں سے پہلے دن فقیر تھا، دوسرے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر اتنا فضل و کرم ہوا کہ وہ امیر ہو گیا، مالدار ہو گیا، تو اب اسی وقت میں اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اور یاد رکھو جو قربانی ایک شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس تھوڑی دولت ہے، تھوڑی رقم ہے، تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے اور تھوڑا مال تجارت ہے، اور ضروریات کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ تھوڑی ہیں، ساری کو ملا کر ٹوٹل کر سب کا مجموعہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کی قیمت کو پہنچتا ہے، تو اب اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ مثلا کسی کے پاس 2 کمرے ہیں، ایک کمرے میں گرمیوں میں رہتا ہے، دوسرے کمرے میں جاڑوں میں رہتا ہے، اور ایک مکان اور ہے جو مقفل ہے، اس کو کبھی کھولتے ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں پڑتی، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ تو جو ایام قربانی کے چل رہے ہیں ان ایام میں کسی سونار کی دکان پر یا کسی صراف کی دکان پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد معلوم کرے کہ اس وقت چاندی کا کیا ریٹ ہے، اسی حساب سے 52.5 تولے چاندی کی مقدار اور اس کی قیمت کو بھاپے۔ جب پتہ چل جائے گا کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت جو ہوتی ہے وہ اتنی ہوتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب ایک بات کو یہاں پر اور قابل غور ہے، وہ یہ کہ جیسے ہم نے ٹوٹل کیا کہ تھوڑا یہ ہے، تھوڑا یہ ہے، تھوڑا ضروریات کے علاوہ جو سامان ہے تھوڑا وہ ہے، تو اب اس وقت قربانی واجب ہوگی جب کہ وہ اس مال سے اپنے اخراجات کو نکال دے۔ مثال کے طور پر ہمیں راشن لینا ہے تو راشن کے لیے پیسے نکالیں، اور اگر وہ مقروض ہے، اس پر کسی کا قرض ہے، تو اس قرض کو اس مال سے پہلے الگ کرے، پھر دیکھے اگر نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے تو قربانی واجب، نصاب کی مقدار کو نہیں پہنچتا تو قربانی اس صورت میں واجب نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔